اسلامی ممالک اور عالمی اداروں کے مطالبات کے باوجود اسرائیل غزہ کو مکمل تباہ کرنے پر تلا ہے۔ غزہ میں ہر طرف مقتل کے مناظر ہیں، شہادتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب شہر کے مضافات میں اسرائیلی فوجیوں اور مجاہدین میں زمینی لڑائی بھی جاری ہے۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی ہے۔ اسلامی ممالک اور عالمی اداروں کے مطالبات کے باوجود آپ کو بتائیں کہ اسرائیل غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مسلسل اسرائیلی حملوں سے مزید فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 11,000 سے بھی بڑھ گئی۔ درجنوں اسپتال اور ہیلتھ کیئر مراکز مکمل تباہ ہو چکے۔ عالمی ادارے صحت کا بھی غزہ کے الشفا اسپتال سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کو اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کا سامنا ہے۔ عالمی خاموشی نے اسرائیلی مظالم کی شدت مزید بڑھا دی۔ ہر طرف میتیں، عمارتوں کا ملبہ اور پیاروں کی تلاش کی کوشش۔ اسرائیلی مظالم کے باوجود حماس، حزب اللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین اسرائیلی فوج کے ساتھ بالکل قریب سے زمینی جنگ میں مصروف ہیں۔ ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل تباہ کی۔ دشمن کو 1 دن یا 1 گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا۔ القسام بریگیڈ اسرائیل پر میزائل بھی برسا رہی ہے جس نے اسرائیل کی نیندیں اڑاتی ہیں۔ شہادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ الگ الگ تدفین ممکن نہیں۔ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال کے قریب شہداء کی اجتماعی قبر میں تدفین کی گئی۔ مجاہدین نے بیت لیڈ میں اسرائیلی آبادکار سمیت 2 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ زمینی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ غزہ کے محاذ پر پسپائی کی وجہ سے اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے۔ غزہ میں شہید 11,000 سے زائد فلسطینیوں میں 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ قابض افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمتی جنگجوؤں کی طرف سے طوباس میں ربڑ کے ٹائروں کو آگ لگانے اور سڑکوں کو بند کیا گیا۔ حزب اللہ نے لبنان سرحد پر اسرائیلی فوجی چوکی کو تباہ کر دیا۔ جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی اپنے مورچے میں خود کو محفوظ سمجھے ہوئے تھے کہ اچانک حملے نے پوری چوکی کو تباہ کر دیا۔ حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی فضائیں آج بھی فلسطین زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام مظلوموں کے حق میں مارچ۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں بچوں کو شہید کر رہا ہے اور اس وحشی درندے کو ختم نہ کیا تو فلسطین کے علاوہ بھی مسلم ممالک کو کھا جائے گا۔ جو مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا وہ شیطان کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مارکہ اسلام و کفر ہے، یہ مارکہ ایمان اور نفاق ہے۔ اس کی حقانیت میں، فلسطین کے مظلوموں کی مقاومت میں حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، نہیں، حماس نے دفاع حملہ تو 75 سال سے جاری ہے۔ فلسطین دن بدن مظلوم سے مظلوم تر ہوتے چلے گئے۔ وہ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ان کی جان دفاعی ہے۔ آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو آپ چھڑانے کے لیے حملہ کرے تو آپ نے حملے کا آغاز کیا یا آپ نے دفاع کیا اپنے گھر کا؟ سیالکوٹ میں لبیک یا فلسطین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ حماس جیت چکا ہے اور اسرائیل ہار چکا ہے۔ اسلامی ممالک سے سوال کرتا ہوں یہ تمہارے ٹینک کب کام آئیں گے؟ جب غزہ تباہ ہو جائے گا؟ امت مسلمہ کو متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ 25 لاکھ کی آبادی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت میں موجود ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے شیطانی قوتیں مل کر غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہے، اور یہ جنگ حماس جیت چکی ہے، یہ جنگ اسرائیل ہار چکی ہے، شکست ان کی مقدر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس لمحے اس آزمائش کی گھڑی میں ہماری حکمران کہاں کھڑے ہیں؟
तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मजहबी हमांगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के फैसले के 24 घंटों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तमाम मज़ाहिब इंसानियत का तर्ज देते हैं। इमाम काबा पोप फ्रांस ने अमन का ही पैगाम दिया। नौलखा चर्च लाहौर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि अफसोस है कि फ़लस्तीनियों के साथ साथ मसीहियों को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी ये बुनियाद है पाकिस्तान की तरक्की की। अगर हम एक दूसरे के हक को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वहाँ क्रिश्चियन भी और वहाँ मुसलमान भी ज़ियोनिस्ट और दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। कराची में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान समेत आवाम की बड़ी तादाद शरीक है। मुकर्ररीन का कहना था कि आज गजा में दुनिया का बड़ा मुआरका जारी है, हमें सलाहुद्दीन अयूबी जैसा किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनियों की मदद हम पे कर्ज है और फ़र्ज भी है। फैसलाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग ख़वातीन विंग के ज़ेर एहतमाम इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचमों और प्ले कार्ड के साथ साथ हाथों में शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे भी उठा रखे थे।